رہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نیوٹرل ہو کے دیکھیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کی اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے، جو وہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں، اس کو کمپیئر کریں ہم آپ کی گورنمنٹ سے، تو مریم نواز صاحبہ کو آپ کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ ان کے کیے ہوئے کاموں سے آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی حکومت کو اگر آپ نے جج کرنا ہے نا، تو پہلے ایک ٹیسٹ بنانا پڑے گا نا، کہ ٹیسٹ کیا ہے کامیابی کا۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس حکومت کے دور میں جو آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اوپر گئے ہیں یا نیچے گئے ہیں۔ اب آپ پنجاب تو 60% جو ہے وہ کسانوں پہ ہے، ان کے ایک احمقانہ فیصلے سے جو کسانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مثلا جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے گندم نہیں خریدنی، تو ٹھیک ہے آپ نہ خریدیں، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ بیچ بھی نہیں سکتے باہر، تو آپ نے جو ہاف ڈی ریگولیشن کی، اس کے نتیجے میں پنجاب کے کسان کی تو کمر ٹوٹ گئی۔ اب آج سارے کسی بھی آپ گئے رورل ڈسٹرکٹ میں اور آپ ان سے پوچھیں کہ وہاں پہ ٹھیکہ کیا ہے، ہر رورل ڈسٹرکٹ آپ کو بتائے گا کہ 1/3 جو ہے وہ سلیش کر گئی ہے وہاں پہ ٹھیکے کی پرائز۔ تو آپ اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر ہے، 1900 آدمی انہوں نے CCD کے ذریعے مروا دیے، یعنی ایگزیکیوشنر بھی وہ ہیں، جج بھی وہی ہیں، اور سب کچھ ہی وہی ہیں، تو آپ کی جوڈیشری ختم ہو گئی۔ اور یہ پہلی حکومت ہے جس کے دور میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ نیچے گیا ہے۔ تو صرف جو ہے وہ ڈرامے لگانے سے، ٹک ٹاک کرنے سے تو نہیں آپ حکومت کامیاب ہو سکتی نا، سبسٹینٹیو تبدیلیاں بھی آپ نے دیکھنی ہیں۔ تو انفارچونیٹلی اس حکومت کے دور میں جو پاکستان کی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ جو 40-45 ہزار روپے سے 4-5 لاکھ روپے مہینہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اس حکومت کا تو ہر قدم جو ہے وہ ناکامی ہے۔ تو ہمارے دور میں تو 6.3% پہ ہم گروتھ لے کے گئے تھے، جو پاکستان میں صرف 2 بار ہوا ہے ہسٹری میں، اور عام آدمی خوشحال تھا، کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ پھر اوور آل چونکہ پالیسیز ایسی ہیں، آپ دیکھیں نا جو 4 بڑے سیکٹر ہے، ایک تو کسان کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا، سیلریڈ کلاس ہے جو اس کے اوپر 45% ٹیکس ہے اس وقت، تو سیلریڈ کلاس کی ایکچولی سیلری 2018 کی سطح پہ چلی گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، وہاں پہ اوورسیز پاکستانی $1 بھیجنے کو تیار نہیں، اس کی وجہ سے آپ کی ریل اسٹیٹ بیٹھ گئی اور ساتھ کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا۔ تو جو بھی یہ سارے سیکٹرز ہیں جو کہ مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو کیٹر کرتے ہیں، وہ سارے سیکٹر آپ نے بٹھا دیے، تو پھر کیسے عام آدمی آپ کے ساتھ ہوگا؟ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹس کے جو مراحل ہیں وہ تو تقریباً ہر جگہ پر چل رہے ہیں، عوام کو، وہ بھی تو عوام کی آسانی کے لیے ہیں، تو وہ نہیں آپ سمجھتے کہ وہ بھی کوئی عوام کی فائدے کے لیے ہیں چیزیں؟ نہیں، بسیز چل رہی ہیں، فری چیزیں، کنسٹرکشن چل رہی ہے، سوئی گیس پہ کام ہو رہا ہے، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہم تو پورے لاہور میں دیکھ رہے ہیں۔ لاہور میں ہو رہا ہوگا، ہمارے تو جہلم میں ہماری جو مین سڑک ہے جس کو 2024 میں مکمل ہونا تھا، اس کے فنڈز جو ہیں وہ پہلے روک لیے گئے، اور 16 ارب کی جو سڑک بننی تھی وہ اب 22 ارب پہ چلی گئی ہے، اور ابھی بھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہمارا ٹراما سینٹرز بنے ہوئے تھے، تقریباً صرف ان کا 6-7 کروڑ روپیہ رہتا تھا، آپ نے وہ 6-7 کروڑ روپیہ ٹراما سینٹر کا نہیں دیا، وہ سارے بنی ہوئی بلڈنگز گر رہی ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا لاہور میں کہاں پہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے حلقوں میں، ہمارے جیلم میں جو باقی جگہوں کے اوپر ہے، وہاں پہ تو کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ اگر وہاں پہ کام ہوگا تو پھر کنسیڈر کیا جائے گا؟ جہاں پہ ظاہر ہے پورے پنجاب میں ہو رہا ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنا مریم نواز حکومت نے جو ہے وہ بسنت منانے کا اعلان کیا، اور پورے ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بسنت منائی گئی، آپ بھی اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر آئے، تو اس اقدام کو تو کریڈٹ ان کو آپ میرے خیال میں دیں گے؟ نہیں بالکل، بسنت بڑا اچھا اقدام تھا، نہیں اور اقدامات اگر آپ اچھے کہیں تو انہوں نے بڑا اچھے اقدامات ہیں، جس طرح سے انہوں نے TLP کو جو ہے روکا، بڑا ایک میں سمجھتا ہوں مذہبی انتہا پسندوں کو روکنا ایک بڑا کام ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے، اور انہوں نے یہ بسنت منانا بڑا اچھا تھا۔ 20 سال کے بعد بسنت ہوئی، اور پاکستان، پنجاب کا، اسپیشلی لاہور کا جو کلچرل تہوار ہے وہ وہاں پہ آیا۔ لیکن یہ تو خیر بڑی اچھی باتیں ہیں جو انہوں نے کی، لیکن اس سے کوئی آپ گورنمنٹ کو تو نہیں جج کرتے کہ یہ کیا ہوا۔ TLP والا اور یہ جو مسجدوں کو انہوں نے جو وظیفہ لگایا ہے، یہ سبسٹینٹیو اقدامات ہیں، ان کی ضرور تعریف کریں۔ آپ کی گورنمنٹ بھی رہی تو آپ یہ اقدامات کیوں نہیں کر سکے؟
یہ چاہے وہ ٹی ایل پی والا ہو یا یہ بسنت والا ہو، اس کی کیا ٹی ایل پی پہ تو عمران خان بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اتنی اس وقت تیار نہیں تھی. اس بار اوبیسلی کریڈٹ تو جاتا ہے پھر جنرل عاصم منیب کو جاتا ہے کہ جو واضح ہیں اس معاملے کے اوپر. اس وقت شاید جنرل باجوہ صاحب اتنے واضح نہیں تھے. ارشد شریف کا معاملہ ہوا، ویسے کیا ان کے کیس کی حقیقت سمجھتے ہیں؟ کچھ جو افواہیں اور جو چیزیں کیا پتا آپ یہ آج جب تحقیقات ہی نہیں ہوئی، جوڈیشل کمیشن ہی نہیں بنا. حامد میر لے کے گئے تھے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، وہ جوڈیشل کمیشن ہی نہیں بنا. تو پھر جب آپ کمیشن نہیں بنائیں گے، انویسٹیگیشنز نہیں ہوں گی، تو ظاہر ریومرز ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ پر بھی مقدمات بنے، آپ نے بھی جیل کاٹی، تو ان مقدمات کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کیا مقدمات ابھی چل رہے ہیں؟ ان ختم ہو گئے مقدمات ہیں؟ میں کچھ مقدمے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. مثال کے طور کے اوپر میرے پہ مقدمہ تھا ملتان میں کہ میں اسلام آباد سے ملتان گیا اور وہاں پہ میں نے 1800 روپے کا پائپ چوری کیا. ایک مقدمہ میرے پہ یہ تھا کہ میں نے ایک صاحب جو ہیں جن کو میں زندگی میں کبھی نہیں ملا، انہوں نے میرے پاس 50 لاکھ روپے رکھوائے اور پھر کوسار مارکیٹ میں میں نے ان کے اوپر جو ہے وہ پستول تان لیا. اس طرح کے فنی مقدمات تھے. پھر بعد میں کچھ 8 مہینے بعد وہ جو یہاں پہ ایک امرت دھارا ہے 9 مئی کے کیسوں میں سب کو ڈال دیں، وہ ڈال دیا. تو ابھی تقریباً ہے، ابھی کوئی 38 کے قریب ہے مقدمے ابھی بھی جو چل رہے ہیں. تو ان سے بڑے آپ پھر بھی بڑے ان رہ رہے ہیں چیزوں میں، آپ کے بیانات چل رہے ہیں. تو کیا کوئی ڈیل شیل بھی پیچھے چل رہی ہے یا کوئی کسی بڑے کندھے کا سہارا ہے آپ کو؟ کیونکہ مقدمات میں آنے کے بعد ہم نے تو لوگوں کو بڑا بیک سٹیپ پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیے ہمارا جو موقف ہے وہ ایکچولی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ہر طرف. جب ڈائلاگ کی بات ہم نے شروع کی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں بھی یہ تھا کہ جو ڈائلاگ کرے وہ تو غدار ہے، اور آج جو ہے وہ ساری تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اسی طرح سے حکومت اسٹیبلشمنٹ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کا سیاسی ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے. تو ہمارا جو موقف ہے اس کی پذیرائی ہے اصل میں سارے حلقوں میں، تو شاید اس وجہ سے بھی ہم زیادہ بات کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کچہری سے بھاگنے والی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایک مایا ناز سیاستدان، وکالت سے وابستہ، صحافت سے وابستہ، دنیا آپ کو بہت مطلب کہ جانتی ہے، تو اس انداز سے ذرا لوگوں کو کوئی ایشو نہیں، میں تھوڑا آپ کو پکڑ لوں ابھی، آپ کو پنکھے سے لٹکا دوں اور اس کے بعد آپ پہ تشدد کروں گا اور آپ کو چھوڑوں گا، آپ ایسے ہی بھاگیں گے؟ وہ تو صرف ایسی بات ہے تو وہ کریں گے جس کے ساتھ ہوا رہے. اچھا، ٹی ایل پی کی آپ نے بات کی، ٹی ایل پی کا بڑا کلیش رہا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو کچھ ٹی ایل پی پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا، ابھی تو خیر بہت زیادہ ان کے ساتھ معاملات ہوئے، لیکن کسی حد تک وہاں پہ بھی پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کا کلیش رہا. لیکن ہم نے پی ٹی آئی کی ابھی حال ہی کی جو قیادت ہے اس کو ٹی ایل پی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے دیکھا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور آپ ایک سائڈ پر ہیں. تو یہ کیا کانفلکٹ، یہ کیوں ہے؟ یہ تو اپرچونزم ہے نا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک پرنسپل سٹینڈ جو ہم نے لیا تھا، اب چونکہ وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں اور حکومت نے لیا ہے تو ہم اپنا سٹانس بدل لیں. بالکل، اب میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب بات ہے، اور ہمارے جو پرنسپل سٹینڈز ہیں وہ رہنے چاہیے. اور آپ کسی بھی سوسائٹی میں، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی ملک چل ہی نہیں سکتا جب آپ وائلنس کو اس طرح پرائیویٹائز کر دیں. آپ دیکھ لینا کہ جب سے ٹی ایل پی ختم ہوئی ہے پاکستان میں موب لنچنگ ختم ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر یہ کہ جھوٹے مقدمے بنائے جاتے تھے بلاسفمی کے، وہ ختم ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے تحرک کے پیچھے یہ لوگ تھے، اور ان کا جو خاتمہ ہے اس سے پاکستان کی سوسائٹی میں بہتری آئی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہمیں حکومتی اقدامات کو سپورٹ کرنا چاہیے.